محترم حاضرین جمعہ، ہم لوگ ربیع الاول کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ میرے محترم، میں نے اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام تھے، وہ 11 دن یا 14 دن جو مرض الموت کے ایام تھے، اس کی تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے، تو آپ کی کیفیت کیا تھی، اور اس وقت جو مسلمان موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، ان لوگوں کے کیا حال تھے۔ میں انہی باتوں کو لے کر کے آج کے جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرات، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو ایک مقصد کے تحت، ایک مشن کے تحت اس دنیا کے اندر روانہ کیا تھا، اور وہ مقصد اللہ رب العالمین کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء جب اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جاتے، ان کا جو تبلیغ یہ دین تھا وہ مکمل ہو جاتا، تو اللہ رب العالمین تمام انبیاء کو اس دنیا سے اٹھا لیے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر آپ کی بعثت ہوئی تھی، وہ کام پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں تک دینا چاہتا تھا، جو پہنچانا چاہتا تھا، آپ کے ذریعے سے پہنچا چکا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنے اس قانون کے تحت کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے تک دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، ان تمام ارکان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا تھا۔ مثال کے طور پہ جو دین اسلام کے اندر سب سے پہلا لازم جز ہے توحید، اس کی تبلیغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً مکہ کے اندر 13 سال تک کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، جہنم کے عذاب سے ڈراتے رہے، اور اپنی رسالت کی پرچار کرتے رہے۔ وہ 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت دے کر کے پھر وہاں سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے آئے۔ وہاں آنے کے بعد دین کا جو دوسرا ستون ہے یعنی نماز، اس کی تکمیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے، اور اس کے ہر ایک گوشے کو، ایک ایک چیز کو، ایک ایک طور کو، ایک ایک طریقہ کو مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال تک پہنچاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں ملے گا حدیثوں کے اندر کہ آپ رکوع کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، آپ سجدے میں جاتے تو پہلے کیا رکھتے تھے، آپ اگر نماز کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی سدھار کیسے کرتے تھے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے بعد نماز جیسی عبادت کی تقریباً 10 سال تک مکمل پوری طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھا دیا، بجھا دیا۔ اور اسی طرح سے اور تیسرا رکن جو زکوٰۃ تھا، اس کے طریقے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، سکھایا۔ آپ زکوٰۃ کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کون وصول کرے گا، اور وصول کرنے کے بعد میں اس کا کیا حصہ ملتا ہے، غریبوں کا کتنا حصہ ہے، آل رسول کا کتنا حصہ ہے، یتیموں کا کتنا حصہ ہے، اور اسی طرح سے جو خمس ہے، مال غنیمت ہے، اس میں آل رسول کا کتنا حصہ ہے، وہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ 10 سالہ زندگی کے اندر کر کے بتایا۔ اسی طرح سے چوتھی رکن جسے ہم روزہ کہتے ہیں، روزہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ زندگی کے اندر یعنی مدینے کے اندر آپ نے رکھ کے بتایا، لوگوں کو اس کا طریقہ سکھایا، کب روزہ رکھنا ہے، کب روزہ افطار کرنا ہے، کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کب آپ کو سحری کرنا ہے، کب افطار کرنا ہے، ایک ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دی ہے۔
تو گویا کہ اسلام کی 4 بنیادی رکن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ اور اس کے تھوڑے 1 سال 2 سال بعد تک مکمل سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں ہجری کے اندر اسلام کا 5واں رکن جسے حج کہتے ہیں اس کی تکمیل ابھی باقی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آپ نے جا کر کے حج نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے کوشش کی، تو آپ نے پڑھا ہوگا صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا اور آپ کو واپس لوٹا دیا گیا۔ تو اس طرح سے حج جیسے رکن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ تمام صحابہ کو ابھی تک نہیں بتایا تھا، تو اس کی شروعات سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر کے ابو بکر کو مکہ بھیجا، اور بھیجنے کے بعد آپ نے ساتھ میں یہ پیغام بھی دیا کہ وہ خانہ کعبہ جو آج تک مشرکین کے لیے کھلا ہوا تھا، کافروں کے لیے کھلا ہوا تھا، دیگر مذاہب والے آ کر کے طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، آج کے بعد آپ جا کر کے اعلان کر دو ابو بکر کہ آج کے بعد سے یعنی سن 9 ہجری کے بعد سے کوئی بھی شخص جو مشرک ہوگا، کافر ہوگا، اور وہ اپنے طور طریقے پہ، یعنی لوگ برہنہ حج کیا کرتے تھے، مادرزاد ننگے ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رسوم کو بند کرا دیا۔ اور جب سن 10 ہجری کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 مہینہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان میں ندا لگا دیے، منادی کرا دیے کہ جن لوگوں کو حج کرنا جانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ لوگ آ جائیں۔ تو آپ جانتے ہیں، تاریخوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو قرب و جوار سے سارے مدینے والے، مکے والے اور جو لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے تقریباً 1,24,000، یہی تعداد اللہ نے نبیوں کی بھی رکھی ہے۔ ابن حبان کی صحیح حدیث ہے کہ ابن حبان کی صحیح روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر بھی اللہ نے بھیجے، اور 1,24,000 صحابہ کرام بھی تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کرنے کے لیے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 3 مہینہ پہلے کی بات ہے، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول۔ ذوالحجہ میں گئے اور ربیع الاول میں آپ کا وفات ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے، اسی وقت سے گویا کہ اللہ رب العالمین کا 5واں رکن جو تکمیل کو تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کرنے کے ساتھ ہی میں وہاں پہ وہ چیز بھی مکمل ہو گئی، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اسلام کر دیا۔ اور اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے اندر کہہ دیجئے کہ آج کے بعد سے یہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس کے اندر کسی چیز کی کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی گویا کہ دین مکمل کر چکے ہیں، اور اسی دوران اللہ رب العالمین نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی، یہ پوری سورہ نازل ہوئی، اور یہ سورہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوشی میں آ گئے۔ بہت سارے صحابہ کرام کو لگا کہ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اسلام مکمل ہو گیا ہے، خوش ہوئے۔ خوش ہونے کی بات تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے کے اندر بیٹھ کر کے رو رہے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا ہے ابو بکر یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ رب العالمین نے بشارت دی ہے کہ دین اسلام کی تکمیل ہو گئی ہے، اب اس کی تکمیل کے بعد آپ اللہ کے سے استغفار کیجئے اور تسبیح بیان کیجئے، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ صحابہ کرام میں ابو بکر بڑے دور اندیش تھے، انہوں نے یہ بات سمجھ لیا کہ یہ دین کی تکمیل ہونا گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا یہاں پہ خاتمہ ہے، یہ دین اسلام یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو گویا حکم دے رہا ہے کہ اے نبی تم میرے پاس آنے والے ہو۔ تو اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ رونے لگے۔ اور آپ دیکھیں گے آخری حج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احکامات نازل کی، کئی احکامات فرمائے، مختلف جگہوں پہ مختلف خطبے دیے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکن ادا کرتے اور کہا کرتے تھے خذوا عنی مناسککم، کہ لوگوں یہ حج کے جو رکن ہے تم مجھ سے سیکھ لو۔ اور یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں
جو آج کر کے دکھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آئندہ سال مجھے اللہ موقع نہ دے، مجھے یہ موقع عنایت نہ ہو اور یہ میرا آخری حج ہو اور تم لوگ حج کے ارکان نہیں سیکھو گے تو اس کے اندر کچھ کمی اور زیادتی رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکن کے پاس میں جاتے اور غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اونٹ پہ بیٹھ کے، کبھی گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک ایک کو آواز دیتے اور کہا کرتے تھے خذوا انی مناسککم، کہ لوگوں حج کے یہ رکن تم سیکھ لیا کرو، یہ مجھ سے سیکھ لو، میں اس کے بعد میں ہو سکتا ہوں تمہارے درمیان نہ رہوں گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے آخری حج کے ساتھ میں دین اسلام کی تکمیل کا بھی اعلان کر دیا اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے رحلت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہونے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہی حج کے دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بلیغ خطبہ دیا، بہت سارے احکامات لوگوں کو کانوں کے سپرد کیے، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے مجمع کے سامنے کہا کہ اے لوگوں، جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا کہ کیا میں نے اپنا کام مکمل کر دیا، کیا میں نے دین کو پہنچا دیا، کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا، تو صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے تھے، صحابہ کرام کہہ رہے تھے نشہد انک قد بلغت، کہ اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ اور جب آپ نے صحابہ کرام کی طرف سے یہ باتیں سننے کے بعد میں اپنی انگلی کو اللہ رب العالمین کی طرف، آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے اپنی تبلیغ مکمل کر دی، کیا میں نے اپنے دین کو پہنچا دیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے اپنے کام کو مکمل کر دیا ہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے آج کے دن اپنے کام کو مکمل کر دیا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے رکن ادا کرنے کے ساتھ ہی اپنی زندگی کا جو عین مقصد تھا، جو بعثت کا عین مقصد تھا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا۔ میرے محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ میں پھر اس کے بعد میں جو رمضان کا مہینہ گزرا تھا اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حج سے پہلے جو رمضان کا مہینہ آیا تھا اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال نہیں کیا کرتے تھے، وہ کاموں کو اللہ کے نبی نے انجام دیا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن اس آخری سال میں اللہ کے نبی نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور اسی طرح سے ہر سال جبرائیل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے، لیکن اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو سنایا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے آپ اپنی چیز کو من وعن پورا کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد آپ محرم نہیں، سفر کے مہینے میں جب مدینہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں سفر کے مہینے میں جو آپ سے کارنامے انجام ہوئے، جو آپ کی زبان مبارک سے بہت ساری باتیں نکلی، ان میں سے کچھ باتیں یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے بے چینی کے عالم میں احد پہاڑ کے پاس میں گئے اور شہدائے احد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغفرت کی دعائیں کی۔ تمام صحابیوں کے لیے جو جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ان تمام صحابہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مغفرت کی اور پزمحل ہو کر کے، یعنی افسردہ غم ہو کر کے وہاں سے واپس آئے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی بے چینی آپ کی بڑھنے لگی تو کسی پہر رات کے اٹھ جاتے اور جنت البقیع میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر کے آپ تمام مسلمان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پزمردہ ہونے لگتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہونے لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل امت کو چھوڑ کے جانے کا غم ستانے لگتا ہے، اور آپ ایک ایک کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور اشارہ دیتے جا رہے ہیں کہ میرا وقت اب قریب آتے جا رہا ہے، میں اللہ رب العالمین سے ملنے والا ہوں، مجھے اللہ رب العالمین بلا رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جا کر کے تمام مسلمانوں کے لیے جو وہاں پہ مدفون تھے تمام کے لیے دعائے مغفرت کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی سفر کے مہینے میں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا، آپ یمن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں، یمن میں جا رہے ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی یا اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وصیت کر رہے ہیں، ایک ایک بات کہہ رہے ہیں، اور کہنے کے بعد میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معاذ، اے معاذ، انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، کہ اے معاذ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد تم مجھ سے مل نہیں سکو گے۔ معاذ تم یمن جا رہے ہو، تم جب واپس آؤ گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم جب واپس آؤ گے تو تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، تمہارا گزر یا تو میری مسجد سے ہوگی یا میرے قبر کے پاس سے تم گزرو گے۔ یہ بات سننا تھا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقت کے ساتھ میں رونے لگے، گویا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا آخری سفر ہے اور یہ میری آخری وصیت ہے تمہارے لیے، تم جا رہے ہو لیکن جاؤ، جانے کے بعد میں جب تم واپس آؤ گے تو تم مجھے مدینے کے اندر نہیں پاؤ گے، تم میری قبر سے گزرو گے، میری مسجد کے پاس سے گزرو گے، لیکن تم مجھے مل نہیں پاؤ گے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے رونے لگے، اور اسی سفر کے مہینے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لاتے ہیں، اور اپنا جو حق ہوتا ہے وہ حقوق کے تعلق سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے کسی کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف دی ہو، چاہے وہ مالی ہو چاہے جانی ہو، یعنی مجھ سے میری ذات سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو میں آج اجازت دیتا ہوں کہ میں موجود ہوں، تم مجھ سے میرا بدلہ لے لو، تم اپنا بدلہ مجھ سے لے لو، میں نے میری زبان نے یا میری رویے نے جو بھی تم لوگوں کو تکلیف دیا ہو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، تم آؤ اور مجھ سے آج بدلہ لے لو۔ صحابہ کرام یہ تقریر سننے کے بعد میں سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے ہیں کہ مجھے میرا رب اب بلا رہا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن تک 29 سفر 12 ربیع الاول کو آپ کا وفات ہے، 29 سفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جنازے کی نماز میں شرکت کی، اور جنت البقیع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور جانے کے بعد میں جنازے میں شرکت کی، اور شرکت کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آنے لگے تو آپ کے سر میں بہت درد ہونے لگا، اتنا درد ہوا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر ایک کپڑا باندھ لیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا زیادہ گرم تھا، اتنا زیادہ گرم تھا کہ وہ کپڑے کے اوپر سے لگ رہا تھا کہ وہ کپڑا بھی گرم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا درد ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم میں سے جو 2 آدمی کو درد ہوتا ہے وہ مجھے اکیلا ہوتا ہے، یعنی تمہیں 2 آدمی کو جو بیماری لائق ہو اور جو درد ہو، یعنی مان لو اگر کسی کو بخار ہے 104 ڈگری کا اگر کسی کو بخار آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 208 ڈگری کا بخار تھا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں بھی مکمل 11 دن تک 29 سفر سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی درد کے حالت میں، اسی تکلیف کے حالت میں روزانہ نماز آ کر کے پڑھاتے تھے، 5 وقتہ نماز پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے ہی جا رہے تھے، لیکن درد تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انہی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے ازواج مطہرات کی جو باریاں لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درد کے مارے
चिल्लाने लगते और कहने लगते थे, ऐना गदन, ऐना गदन, कि आज मेरी किसके पास में बारी है, ऐना गदन, मैं कल कहाँ रहूँगा। उम्महातुल मोमिनीन समझ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ पैगाम देना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जिसकी भी बारी हो वो तमाम लोग मिल करके मुझे आयशा के हुजरे में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिली सुकून हज़रत आयशा से थी वो दूसरी बीवियों के पास में कम थी, यानी दिली जो मोहब्बत होती वो हज़रत आयशा से ज़्यादा थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारियों को तमाम अज़वाज मुतहरात ने मिल करके कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बार बार ये सवाल करते हैं कि मैं कल किसके पास रहूँगा, कल किसके पास रहूँगा, तो हम चाहते हैं कि आप हज़रत आयशा के अंदर चले जाएं। तमाम उम्महात ने मिलकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कब्र के अंदर पहुंचा दिया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे जाकर के रहने लगे। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि उन बीमारी के अय्याम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्विज़तैन पढ़ते और दूसरी दुआएं पढ़ते और पढ़ पढ़ करके अपने ऊपर दम करते, और बसा औकात ऐसा होता कि मैं भी दुआएं पढ़ती, मुअव्विज़तैन पढ़ती, और आप ही का हाथ आपके बदन मुबारक पर मैं फेर दिया करती थी कि शायद कुछ इफाका हो जाए, लेकिन बीमारी के अंदर कोई इफाका नहीं हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती रही, दर्द का यह आलम था कि दर्द बढ़ता ही रहा, घटने की नौबत नहीं आ रही थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान रहती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं बीमारी के अंदर आपको इतनी ज़्यादा बुखार चढ़ गया कि आपने एक मरतबा हुक्म दिया कि 7 कुएं से 7 मिश्किजा पानी मंगाया जाए और मेरे ऊपर डाला जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 मुश्किजा पानी ला करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाला गया, यानी आपको 7 मुश्किजा पानी से नहा दिया गया, और उसी नहला करके थोड़ी बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफाका भी हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चहार शुम्बा बुध के दिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पीर के दिन है, आप बुध के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर थोड़े बहुत वो नहाने के बाद में जब आपको इफाका हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर आए, और आने के बाद में आपने बैठ करके लोगों से खिताब किया और मुख्तसर अंदाज में कहा कि इन्ना अब्दन फ़ख्तारहुल्लाह, कि एक बंदा ऐसा है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तियार दिया है, वो या तो इस दुनिया को चुने या आखिरत को चुने, तो उस बंदे ने आखिरत को चुन लिया है। सहाबा किराम समझ गए कि ये बंदा कोई और नहीं, और समझने वाला अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो सबसे पहले समझ गए कि ये बंदा कोई और नहीं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तियार दिया है कि ए नबी, आप चाहें तो इस दुनिया के अंदर क़याम करें, या आपका वक्त ख़त्म हो गया है, आप आखिरत में आ जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए आखिरत को चुना, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जाने को पसंद किया। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है कि नबियों के पास में मौत आने से कबल फरिश्ते आते हैं, वो इजाज़त तलब करते हैं और कहते हैं कि नबी, आप रहना चाहते हैं या इस दुनिया से जाना चाहते हैं। ये सिर्फ नबियों के लिए है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी कानून के तहत फरिश्ते को आपके पास में भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए आखिरत को पसंद किया। मेरे मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुध के दिन में जब ये खुतबा दे दिए, फिर मगरिब की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमरात को पढ़ाई। मगरिब की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमरात को पढ़ाई, और उस नमाज के अंदर वल मुरसलात उर्फ़ा, ये पूरी सूरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा डाली। पढ़ाने के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने हुजरे के अंदर चले गए, और जाने के बाद में आपका दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इफाका हुआ, तो आपने सोचा कि चलो मैं देखता हूँ कि नमाज पढ़ाने का वक्त हो गया है। सहाबा किराम सब बसब खड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झांक के देखते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं जाकर के नमाज पढ़ाऊँ। आप कहते हैं असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाजें पढ़ ली हैं? तो सहाबा किराम कहते हैं हुम यंतज़िरूनक, कि अल्लाह के नबी वो आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, और उठने के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिर गशी तारी हो जाती है, फिर आपको पानी का छींटा मारा जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर में फिर उठते हैं, फिर कहते हैं असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाजें पढ़ी? फिर सहाबा किराम कहते हैं हुम यंतज़िरूनक, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, फिर तीसरी मर्तबा भी कोशिश करते हैं,
तीसरी बार भी बेहोश हो जाते हैं। जब ये आलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझसे अब जाया नहीं जा सकता, मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो मुरु अबा बकर अन युसल्ली अन्नास, कि अबू बकर को कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत आयशा के गोद में थे, हज़रत आयशा अपने बाप के बारे में जानती हैं, वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी अबू बकर तो रकीकुल कल्ब है, नरम दिल है, वो रोने लगेंगे, वो आपके होते हुए आपके मिंबर पर कैसे जा सकते हैं, वो आपके मुसल्ले पे कैसे खड़े हो सकते हैं, उनका दिल तंग है, वो मतलब बहुत बारीक दिल के हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते हैं, यहाँ तक कि आप 3 बार कहते हैं, हर बार हज़रत आयशा यही कहती हैं कि अबू बकर को छोड़ करके उमर को हुक्म दिया जाए। अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के जैसे बातें ना बनाओ, मैं जो कहता हूँ उस पर अमल करो। मुरु अबा बकर अन युसल्ली अन्नास, कि अबू बकर को हुक्म दो, मैं कहता हूँ कि अबू बकर को नमाज पढ़ाने का हुक्म दो, अबू बकर नमाज पढ़ाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म सुन करके अबू बकर आगे बढ़ते हैं और जा कर के नमाज पढ़ाते हैं। अबू बकर जुमरात के दिन, जुमा के दिन और फिर सनीचर के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम यह होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी बीमारी के अंदर इफाका होता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा होश होता है। आप पर्दा हटाते हैं और हटाने के बाद में देखते हैं कि अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। अली और अब्बास आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसा समझ करके वह आपके कंधे के बल ले जा करके अबू बकर के करीब करते हैं। अबू बकर जैसे ही एहसास करते हैं कि अल्लाह के नबी आ रहे हैं तो आप पीछे हट जाते हैं। अल्लाह के नबी इशारे करते हैं लेकिन उसके बावजूद वो पीछे हटते हैं। अल्लाह के नबी बैठ करके अबू बकर की इमामत कर रहे हैं और अबू बकर तमाम मुसलमानों की इमामत कर रहे हैं। ये कौन सा वक्त है? सनीचर के दिन का वक्त है मेरे मोहतरम। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतवार का दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौत का एक दिन पहले का दिन है। आप मुसलमानों, आप याद रखो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह आलम है कि आपके घर में खाने के लिए खर्चा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी को 30 सा जौ के बदले में दे रखा है। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त में अंधेरे में हैं, मेरे घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं है, मैं पड़ोसी से ला करके तेल ला करके जला रही हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का आलम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं और आपके घर में वाक़ई का यह आलम है कि आपके घर में खाने का सामान मौजूद नहीं है, घर में चिराग जलाने के लिए एक तेल भी मौजूद नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे का मखरूज हैं। उस आलम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? शनीचर का दिन, इतवार का दिन, फिर पीर का दिन आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन फजर के वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी बहुत सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम मिलता है। आराम मिलने के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पर्दे को हटाते हैं और हटाने के बाद में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि फलम्मा वदहा वजहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नज़रना मंज़रन काना आजबन नास मिन वजहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिना वदहा लना फ़अौमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला बकर अय्युमन नास। कि अबू बकर, हज़रत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के वक्त में पर्दा को ज़रा सा हटाया और हटाने के बाद में अपने चेहरे को मुसलमानों के सामने रखा और रखने के बाद में जब मुसलमानों ने देखा तो मुसलमानों का आलम यह था कि उन्होंने अपनी ज़बान में कहा कि इससे अच्छा मंजर हमने दुनिया के अंदर कभी देखा ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ऐसा तमतमा रहा था, ऐसा रोशन था, ऐसा मुनव्वर था कि हमारे सामने इससे अच्छा मंजर कभी था ही नहीं। मुहद्दिसीन में से हज़रत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पे एक रिवायत करते हैं, एक बाब नकल करते हैं। वो कहते हैं कि अक्सर व बेशतर मरने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को इफाका दे देता है, थोड़ी सी तंदुरुस्ती दे देता है और वो उसकी वजह से वो चेहरा मुनव्वर हो जाता है। और यही हाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि आपको वफ़ात होनी है, आपकी रूह कब्ज़ होनी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके चेहरे को इतना मुनव्वर कर दिया कि तमाम सहाबा ने देख लिया और देख करके उनका दिल भर आया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त फिर पर्दे को गिरा करके
آپ نماز پڑھانے نہیں آتے ہیں۔ وہ آخری دیدار ہے جس کو صحابہ کرام نے دیکھا اور صحابہ کرام نے محسوس کیا، اس کے بعد میں پردہ گرا لیتے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی امامت کرتے ہیں۔ میرے محترم، اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ختم ہو جاتی ہے، عین وفات سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات موجود ہوتی ہے، فاطمہ کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد میں کان میں کچھ باتیں کہتی ہیں۔ اللہ کہنے کے بعد میں فاطمہ مسکرا دیتی ہیں، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد میں رونے لگتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد میں پھر کچھ باتیں کہتے ہیں اور کہنے کے بعد میں وہ مسکرانے لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے بلا کر کے پوچھا کہ تم بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے راز کی بات کہی ہے، میں بتاؤں گی نہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی کا وفات ہو جاتا ہے اس کے بعد میں حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ بتاؤ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں اور اسی وجہ سے میں رونے لگی۔ پھر جب میں رونے لگی تو اللہ کے نبی نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ اے فاطمہ، اس دنیا سے میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلا شخص مجھ سے ملے گا وہ تم ہوگی، اور یہی سن کر کے میں مسکرانے لگے۔ میرے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری کا عالم یہ ہے، بے قراری کا عالم یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا کو دیکھتی ہیں اور با اختیار چیخ پڑتی ہیں، وا کربا ابا، اے میرے والد کی مصیبت، اے میرے والد کی مصیبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں بھی یہ بات کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میرے بیٹی اس کے بعد میں تمہارے باپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آنی ہے، یعنی یہ میرا آخری سفر ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اس کے بعد میں کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے۔ میرے محترم، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عین بیماری سے ابھی جانے والے ہیں، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہدایت دیے۔ 3 ہدایت، پہلا ہدایت یہ تھا عقیدے کے تعلق سے، اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اور سجدہ گاہ بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اے لوگو، تم میرے مرنے کے بعد میں میری قبر پر سجدہ نہ کرنا، مجھے بت نہ بنا دینا، میرے سامنے نظر و نیاز نہ کرنا، میرے سامنے فاتحہ وغیرہ نہ کرنا، مجھے اللہ نہ بنا لینا، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے دوسری وصیت کی اور کہا الصلاۃ الصلاۃ، کہ اے لوگوں تم نماز کا خیال رکھنا۔ اور اللہ کے نبی جا رہے ہیں، روح قبض ہونے والی ہے، آخری وصیت کے طور پہ نماز کی تاکید کرتے ہیں۔ میرے محترم، بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے اور ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ نماز ہو جیسی عبادت کو ہم ہر چیز سے پیچھے کر کے رکھیں۔ ہمیں نماز کی یقیناً فکر نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی 4 وقت کی پڑھتا ہے، کوئی 5واں وقت کی نہیں پڑھتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جاکنی کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، آپ جا رہے ہیں اور جاتے وقت بھی نماز کا خیال رکھنے کو کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، کہ لوگوں تم نماز کا خیال رکھو گے۔ اور اسی طرح سے تیسری بات جو اللہ کے نبی نے کہا وما ملکت ایمانکم، کہ تمہارے ماتحت جو لوگ غلام ہیں تم اس کا بھی خیال رکھنا۔ یعنی حقوق کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی کہ کسی کا تم حق نہیں ماننا، تمہارے ماتحت کام کرنے والے ہوں، تمہارے بیوی ہوں، بچے ہوں، تمہارے مزدور ہو، تمہارے نوکر ہو، تم تمام لوگوں کا خیال رکھو گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر وہ آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک ہوتی ہے، وہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سالے ہیں۔ وہ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ بول نہیں پاتے، بارہا ان کی نگاہ، آپ کی نگاہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن پہ پڑتی ہے، مسواک کی طرف جاتی ہے۔ حضرت عائشہ سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔
حضرت عائشہ عبدالرحمن سے وہ مسواک لیتی ہیں اور لینے کے بعد میں اپنے منہ سے اس کو چباتی ہیں اور چبا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دے دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دھوئے اسی مسواک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تندرستی کے اندر کیا کرتے تھے، اس بیماری کے اندر بھی گھس گھس کر کے رگڑ کر کے اپنے منہ کو صاف کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ میں میرے رب کے پاس میں جاتا ہوں اور جانے کی صورت یہ ہے کہ میں پاک باز ہو کر کے جاتا ہوں، میرے اندر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہے، میں بالکل پاک ہو کر کے جا رہا ہوں۔ اور وہی مسواک کرتے 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مسواک چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور بار بار آپ کی زبان سے کچھ الفاظ بولے جا رہے ہیں، میں سننے کی کوشش کرتی ہوں، سن نہیں پا رہی ہوں۔ اس کے بعد میں وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے کان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے پاس میں لے کے آتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب آسمان کی طرف اپنی انگلی کو اٹھاتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری جو مرنے کے بعد میں مجھے نبیوں کے ساتھ میں رکھنا، شہیدوں کے ساتھ میں رکھنا، صالحین کے ساتھ میں رکھنا، اللہم اغفر لی، اے میری تو میری مغفرت فرما دینا، ورحمنی تو مجھ پہ رحم کرنا، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور اے اللہ مجھے اپنے پاس میں آ کر کے ملا لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے جو مائی عائشہ نقل کرتی ہیں، اور کہنے کے بعد میں وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح پرواز کر گیا، انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہے، اللہم بالرفیق الاعلی کا ورد کر رہے ہیں، اور بار بار جو سکرات کے عالم میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، موت کی بہت زیادہ سختیاں ہیں۔ اور یہ کلمات پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام کا تو 4 منٹ اور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، تو محدثین نے چند احادیث، ویسے تو بہت ساری احادیثیں ہیں، لیکن جو اس وقت کا عالم تھا، اس وقت کا حال تھا، اس وقت کا عالم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی الفاظ کے اندر بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں یا ابتا اجاب ربا دعا، یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، یا ابتا الی جبریل نعا، کہ اے میرے ابا جان، آپ کو رب نے بلایا، آپ چلے گئے، اے میرے ابا جان جس کا ٹھکانہ جنت ہے، اے میرے ابا جان آپ چلے گئے، کیا میں اس کی خبر جبریل کو دے دوں؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب صحابہ کرام دفن کر کے مٹی دے کر کے آتے ہیں تو آنے کے بعد میں انس سے خطاب کرتی ہیں، اور حضرت عائشہ کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ بھی خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے انس کیف طابت نفسک، تمہارے نفس نے کیسے گوارا کیا ان تحسدوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر تم مٹی ڈال دو۔ یہ صحابہ کرام کا عالم ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ نے سنا، کتنے سخت دل تھے، موت کا جب خبر حضرت عمر تک پہنچی تو حضرت عمر کا عالم یہ ہے کہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، وہ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن میں اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کا سر کاٹ دوں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حواس باختہ ہو چکے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کہیں سے آتے ہیں، وہ باہر گئے ہوتے ہیں، آنے کے بعد میں آپ کو جب خبر ملتی ہے آپ جاتے ہیں حجرہ انور کے اندر اور جا کر کے چادر اٹھا کر کے بوسہ لیتے ہیں، اور بوسہ لینے کے بعد میں آپ کہتے ہیں کہ واللہ لا یستمع اللہ، کہ اللہ رب العالمین بین الموتتین، آپ کو 2 موت نہیں دے سکتا، ایک موت آنی تھی وہ آ گئی ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کہتے ہیں، عمر کو کہتے ہیں کہ اے عمر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ عمر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ انکار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں وہ تاریخی جملہ
کہتے ہیں جو دین اسلام کا سب سے بڑا بنیاد ہے اور ہمیں بھی اس بنیاد کو لے کر کے چلنا ہے، وہ کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ اے لوگو جو اللہ محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ جائے کہ محمد دنیا سے چل بسے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے موت آنے والی نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کو بقا ہوتی، اگر کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا، وہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی اور کی ذات نہیں ہو سکتی تھی۔ ہمارے نبی کو بھی اس دنیا سے جانا ہی تھا، چلے گئے، انک میت وانہم میتون کہا گیا کہ آپ کو بھی مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کہا گیا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائی ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، رب کائنات کی طرف سے بلاوا آیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات آج بھی زندہ ہے۔ اللہ کی ذات آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اور وہ اس کو کبھی زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لیکن جو دین ہے وہ باقی ہے، جو دین اللہ کے نبی دے کے گئے وہ قائم ہے، وہ اللہ کی ذات جس کی طرف آپ زندگی بھر بلاتے رہے وہ اللہ قائم ہے۔ تو کم سے کم اپنی زندگی کے اندر یہ بات سوچ لو کہ ہماری زندگی بقا کی زندگی نہیں ہے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ جب ہمیں مرنا ہی ہے تو اتنی بڑی ذات کو تکلیف ہو سکتی ہے، اتنی بڑی ذات کو 13 دن دکھ درد جھیلنا پڑ سکتا ہے، ہمیں بھی ہوگا۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے اس دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں، اس دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیں، کیونکہ ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے لیے اس دنیا کے اندر اس دین کے لیے جینا ہے، اور جب تک ہم قائم رہیں گے ہمیں زندگی رہے گی، اور انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے اس دین پہ قائم رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس سے عبرت حاصل کرنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے سبق حاصل کرنے کا ہمیں توفیق دے۔